اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ دورہ قرآن میں الحمدللہ اللہ کے احسان سے آج ہمارا پارہ نمبر 5 ہے، اور سورہ نساء جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ ہم اپنے پارے کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور ان کے علاوہ تمہارے لیے سب عورتیں حلال کر دی گئی ہیں، یہ کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں طلب کرو۔ اب یہ کیا تھا کہ کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ یعنی ان کو مال غنیمت میں جو ہیں کچھ اور مشرک عورتیں یعنی لونڈی کے طور پر ملی تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان سے جو ہے وہ صحبت کرنے سے کراہت محسوس کرتے تھے، کیونکہ ان کے مشرک مرد جو ہیں وہ زندہ تھے، موجود تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں یہ احکام جو ہے وہ فرمایا ہے کہ اگر شوہر والی عورتیں ہیں تو وہ آپ پر حرام ہے، لیکن اگر وہ لونڈی کی صورت میں آپ کے پاس آ گئی ہیں تو پھر وہ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہیں، یعنی وہ آپ ان کے مالک ہیں، پھر آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ صحبت کر سکتے ہیں۔ اس حال میں نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو، یعنی آپ عورت کے اوپر جو مال خرچ کریں گے وہ صرف اس لیے کہ آپ اس کا جو نکاح میں لانے والے ہیں، یعنی نکاح میں آپ لا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کی ایک آف شوٹ یہ نکال لی جائے کہ عورت کو کچھ دے دلا کے تو اس کے ساتھ وقت جو ہے وہ گزارا جائے، بلکہ یہ ہے کہ نکاح کا پاک رشتہ جو ہے وہ قائم کرنے والے ہوں، اور پھر ان میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کے مقررہ مہر دے دو، یعنی اگر آپ صحبت کرتے ہیں تو پھر ان کو ان کا مہر جو ہے وہ پورا دے دیں۔ اور اس طرح ہم نے کل کے جو ہے پارہ میں پڑھا ہوا ہے کہ اگر صحبت نہ کی جائے تو پھر مہر کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں سے جس پر تم مہر مقرر ہونے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مہر مقرر ہو گیا، شادی ہوگی، صحبت ہوگی، لیکن کیا ہے کہ اب باہم رضامندی، یعنی عورت جو ہے وہ اپنی خواہش سے اگر اپنے شوہر کو مہر کا کچھ حصہ معاف کر دے تو یہ اس کے لیے، یعنی اس میں کچھ یہ بھی رائے ہے کہ اگر سارا بھی معاف کرنا چاہے، لیکن سارا معاف صرف اور صرف ازواج جو مطہرات ہیں یعنی نبی کی بیویاں جو ہیں وہ نبی کو سارا مہر جو ہے وہ معاف کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ دوسری عورتیں اپنے شوہروں کو سارا مہر معاف نہیں کر سکتی، کیونکہ ان سے کچھ انہوں نے رکھنا ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ نکاح میں مہر دے دیا جاتا ہے، لیکن بعد میں جو ہے وہ عورت کو انفورس کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا مہر معاف کر دے، تو کسی بھی سچویشن میں اس کو انفورس نہیں کرنا، اگر وہ اپنی خوشی سے معاف کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہ معاف کرنا چاہے تو آپ اس کو کہہ نہیں سکتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے، اور تم میں سے جو کوئی مالی لحاظ سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومن عورت سے نکاح کرے تو مومن لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے، یعنی اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کرے تو گناہ میں پڑنے سے بہتر ہے کہ وہ مومن لونڈی یعنی جو لونڈی مسلمان ہو اس سے نکاح کر لے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے، تم ایک دوسرے سے ہو، چنانچہ ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ جو لونڈی یا غلام ہوتا ہے اس کا جو ولی ہوتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے، اور ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لا نکاح الا ولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوئے گا۔ اور اگر کوئی عورت ہے اور اس نے اپنے پاس ایک لونڈی رکھی ہوئی ہے اور اب اس نے اس کا نکاح کرنا ہے تو جو اس کی مالکہ عورت ہے اس کا جو شوہر ہوگا وہ اس لونڈی کا ولی بنے گا اور وہ اس کو اجازت دے گا،
اور ان کے مہر ان کو اچھے طریقے سے ادا کرو جب کہ وہ نکاح میں لائی گئی ہو، ٹھیک ہے، نکاح میں جب لے آئیں تو ان کے مہر ان کو ادا کر دو، بدکاری کرنے والی نہ ہوں، یعنی ان سے بدکاری کے نیت سے نہ آپ لے کے آئیں، نکاح کی نیت سے لے کے آئیں، اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہو، یعنی اس سے مراد لونڈیوں کے کریکٹرز کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکے تو اگر اس کے بعد وہ بے حیائی کریں تو ان کی سزا آزاد عورت سے نصف ہے، کیونکہ جو آزاد عورت ہوتی ہے نا اس کو ایک خاندانی پروٹیکشن جو ہے وہ ملی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ایک فیملی کا ایک وقار ہوتا ہے جو، اور اس کی فیملی کی تربیت اس پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح پھر وہ شوہر میں یعنی شوہر کے ساتھ چلی جاتی ہے، اور پھر وہاں کی پوری فیملی کی ایک پروقار لائف ہوتی ہے۔ جو لونڈی ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے آزاد عورت کی نسبت، اس لیے اس کی سزا بھی جو ہے وہ آدھی کی گئی ہے، یعنی اگر وہ نکاح کر لے اور اس کے بعد بھی لونڈی جو ہے وہ کسی سے بدکاری کرے یا اس طرح گناہ کا کام کرے تو آزاد عورت کی نسبت جو ہے اس پر یعنی یعنی اس کی جو سزا ہے وہ نصف ہوگی، جیسے کہ مومن عورتیں اور امہات المومنین ہے نا، ان میں کاغذ قسمت کو تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، ٹھیک ہے، ویسے ہی جو لونڈیاں ہیں وہ آزاد عورتوں جیسی نہیں ہیں، یہ اس لیے کہ جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اگر تو گناہ کا ڈر ہے کہ میں زنا نہ کر لوں تو پھر لونڈی سے نکاح کر لیں، ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صبر زیادہ بہتر چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور وہ تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، یعنی پہلے جو باتیں اچھی گزر چکی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو مطلب اس روایات کو ویسے قائم رکھا جائے، اور وہ تم پر مہربانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ جاؤ، یعنی اللہ کے دین سے ہٹ جاؤ، بہت بڑا ہٹ جانا، اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تم سے بوجھ کو ہلکا کر دے، یعنی اللہ رب العزت نے جو ہے دین کو آسان بنایا ہے، مشکل نہیں بنایا، بوجھوں کو کم کیا ہے، جیسے کہ ہماری آگے آپ پڑھیں گے نماز کے بارے میں، فرض نماز ہے، پھر قصر نماز ہے، کسوف نماز ہے، کہ کس طرح یعنی یہ نمازیں پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہے، یعنی سفر کے آدمی اس طرح روزے ہیں ہمارے، اور پھر حیض کی صورت میں روزہ نہیں رکھنا، بیماری کی صورت میں نہیں رکھنا، سفر کی صورت میں نہیں رکھنا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب باطل طریقے سے کھانے سے مراد یہاں پہ سود ہے، رشوت ہے، ڈاکہ زنی ہے، رہ زنی ہے، اس طرح کے جتنے بھی یعنی طریقوں پہ مال لگائے جاتے ہیں وہ جو ہے اس کے آپس میں باطل طریقے سے مال کھانے کے زمرے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس قتل سے مراد اب خودکشی بھی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے تم پر نہایت رحم والا ہے، اور جو شخص زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو بہت ہی جلد اسے ہم آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے نہایت آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا، یعنی اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم تمہارے چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے، یعنی 7 کبیرہ گناہ ہیں، اور کچھ نے کہا کہ 10 کبیرہ گناہ ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن اگر ایسا ہو، یعنی ہمارے سلف صالحین جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر صغیرہ گناہ مسلسل ہوتے رہیں تو وہ کبیرہ گناہ میں جو ہے وہ بدل جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچو اور صغیرہ گناہوں سے بھی بچو، اور تمہیں بڑے داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے محنت میں کمایا۔ یہ ایک ایسا تھا کہ ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، جس طرح یعنی دو عورتیں گواہی دے تو ایک مرد کے برابر ہیں، اور جس طرح یعنی
وراثت میں جو ہے ایک مرد کا حصہ جو ہے وہ 2 عورتوں کے برابر ہے، تو کیا جو ہم نیکی کرتے ہیں، جس طرح ہم رمضان میں ویسے روزے نہیں رکھ سکتے، ہم نماز نہیں ویسے پڑھ سکتے، تو کیا یعنی ثواب میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ ہماری نیکی مردوں کی نسبت یعنی کم ہوگی اور مردوں کی زیادہ ہوگی؟ تو اس پر یہ آیت جو ہے وہ نازل کی گئی ہے کہ جس نے بھی محنت سے کمایا، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ یہ ظاہری ارننگ نہیں ہے، بلکہ یعنی ثواب ہے کہ جس نے بھی محنت کی اللہ کے راہ میں اور اس نے ثواب کمایا، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، یقیناً اس میں سے ایک حصہ یعنی اس کا حصہ اس کو مل جائے گا کہ اللہ ناقدری کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے فضل کا سوال کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں، اور اس میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، یعنی ترکہ کے جو ترکہ کا مال ہے اس کے ورثہ ہیں، اور جن سے تم نے عہد باندھے ہوں انہیں ان کا حصہ دے دو۔ اب یہ ایسے ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ منسوخ آیت ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے جو اس طرح یعنی عہد و پیمان کرتے تھے نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصارہ کے جو ساتھی بنائے تھے وہ مہاجر تھے، یعنی ایک مہاجر اور ایک انصاری جو تھا آپس میں بھائی بھائی تھے، تو اس طرح جو اگر آپس میں عہد 2 لوگ کر لیتے تھے تو پھر وراثت میں بھی ان کا حصہ ہوتا تھا، لیکن اب یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، اب صرف انہی کا حصہ ہے جن کا حصہ اللہ نے شریعت میں آپ کے لیے رکھا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے حاضر ہے، مرد عورتوں پر نگران ہے۔ اب یہ جو آیت ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے، قوام کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنے والا، نگران، یعنی کہ ایک اگر ہم انسٹیٹیوٹ بھی اوپن کرتے ہیں نا تو اس کی ایک نگرانی کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو گھر کی اکائی ہے اس کا جو نگران ہے، یعنی اگر ایک لفظ میں پورے بات کہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پرووائڈر، ٹھیک ہے۔ یعنی مرد وہ ہے جو یعنی ہر چیز کو پرووائڈ کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے، اور پروٹیکشن دینے والا ہوگا، تو یہ وہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اب بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے وہ مختلف ہے، ٹھیک ہے، اس میں کمپیریزن نہیں ہے کہ ہم مرد اور عورت کا کوئی کمپیریزن کریں، بلکہ دونوں کی صلاحیتیں جو ہیں وہ مختلف ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے۔ اب مرد کی جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی کیا ہے کہ وہ مالوں کو خرچ کرتے ہیں، کہ اپنی محنت کی کمائی ہوئی ارننگ سے وہ ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر کتنا سٹریس ہے، صرف جس چیز کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو فضیلت ہے، وہ فضیلت ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، جب کسی کو کوئی سٹیٹس ملتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی۔ اب اللہ رب العزت نیک عورتوں کی جو صفات ہیں وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو وہ کیا ہے، اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کی عدم موجودگی میں بھی کیا کرتی ہیں، اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو تو تم ان کو سمجھاؤ، یعنی ایسی عورتیں جو سرئی نافرمانی پر اتر آئی ہیں تو ان کے لیے سٹیپ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو اللہ کا خوف دلایا جائے، یعنی زبان سے ان کو سمجھایا جائے، اور ان کو بستروں میں چھوڑ دو، یعنی دوسرا سٹیٹس یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے واعظ و نصیحت سے بھی اپنی بے حیائی نہیں چھوڑ رہی تو پھر ان کو بستروں میں چھوڑ دیں، یعنی ان سے بیڈ شیئر نہ کریں، ان سے الگ ہو جائیں اور ان کو مارو۔ اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ اگر پھر بھی وہ اپنی یعنی یہ نافرمانی اور بے حیائی نہ چھوڑیں تو تیسرا سٹیپ جو ہے وہ مارنا ہے، لیکن مارنے میں بھی پھر جو ہے وہ طریقے بتائے گئے ہیں کہ اس طرح چہرے پہ نہیں مارنا اور جانوروں کی طرح نہیں مارنا اور اتنا بھی نہیں مارنا کہ جسم پر نشان پڑ جائے، ٹھیک ہے، تو اس طرح بتائے گئے ہیں۔ اب ہمارا جو ہے وہ اس کے الٹ ہے کہ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ مار سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ صحیح بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مطلب کیا وجہ ہے، یعنی اگر نمک مرچ کم ہو گیا اس پہ بھی مار شروع ہو گئی ہے تو پھر تو یعنی یہ تو رسپیکٹ والا ریلیشن ہی نہیں ہے نا، پھر وہ
عورت آپ کے ساتھ یعنی گزارا تو کر سکتی ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ محبت یا وفا یا لوئل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، پریشر کی وجہ سے۔ تو اس لیے دل جیتنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں اور اس کو رسپیکٹ دیں۔ چنانچہ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کو ستایا نہ، یعنی اگر اب اس نے اپنی وہ غلط کام چھوڑ دیا، اب وہ آپ کے اطاعت میں آ گیا، تو پھر ایسے بہانے بنا کے ان کو تنگ نہ کریں، کوئی راہ تلاش نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بلند اور بڑا عظیم ہے۔ اور اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف شوہر کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف بیوی کے رشتہ داروں میں سے مقررہ کر دو، اور اگر دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ یعنی اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے تو پھر شوہر کے رشتہ داروں میں سے ایک کو لیا جائے گا اور بیوی کے رشتہ داروں میں سے ایک کو لیا جائے گا، اور ایک پنچایت بنائی جائے گی تاکہ جو ہے بات جو ہے وہ ڈائیورس تک نہ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھی سے مراد مسافر بھی ہے، دوست بھی ہے اور بیوی بھی ہے، اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، یعنی غلاموں کے ساتھ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا، یعنی جو مغرور ہو، تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، یعنی یہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی جیسے منافق لوگ تھے نا، تو ایک تو خود بھی مال خرچ نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی یہ کہتے تھے کہ تم لوگ بھی اس طرح مال خرچ نہ کرو، اور اس سے یہودی بھی مراد ہے کہ وہ خود بھی مال نہیں خرچ کرتے تھے، اور وہ اللہ کی راہ میں جو مسلمان یعنی اللہ کی راہ میں مسلمان جو رزق لگاتے تھے، مال لگاتے تھے، تو وہ مسلمانوں کو بھی منع کرتے تھے کہ دیکھو اس دین میں کچھ نہیں پڑا ہوا، یہاں پر جو ہے وہ اپنا پیسہ نہ لگاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے وہ چھپاتے ہیں، یعنی فضل سے مراد یہ ہے کہ جو ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے وہی یعنی تورات اور انجیل دی ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی ریاکاری جو ہے وہ شرک کی ایک قسم ہے، یعنی جس نے ریاکاری کے لیے روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری والی نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، اور نہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر۔ اور وہ شخص جس کا دوست شیطان بن جائے، یعنی اس کا ساتھی جو ہے وہ شیطان ہو، شیطانیت اس کے اوپر حاوی آ جائے، تو وہ بہت ہی برا دوست ہے، اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے۔ یہ اللہ رب العزت جو ہے وہ یہودیوں کے بارے میں جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ان کا کیا بگڑ جانا تھا اگر یہ اللہ پر، یعنی انہوں نے اپنے پڑھا تو ہوا تھا، اگر یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آتے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوئی تو اس کا 2 گنا کر دے گا، یعنی ہر نیکی کا بدلہ 2 گنا ہے، اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، یعنی کیا ہوگا کہ ہر امت میں سے ایک گواہ، یعنی اس کا جو نبی ہوگا وہ اپنی امت پر گواہی دے گا، اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے، اور ان انبیاء پر نبی کو گواہ لایا جائے گا۔ جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، رسول کی نافرمانی کی، تمنا کریں گے کہ اے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، یعنی قیامت والے دن جو کافر ہوں گے وہ کہیں گے کہ اس حشر سے تو بہتر تھا کہ ہمارے اوپر یہ زمین برابر کر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یعنی اسلام کے شروع میں جو ہے وہ ابھی شراب جو ہے وہ حرام نہیں ہوئی تھی، تو کچھ صحابہ نے جو ہے وہ اس طرح دعوت رکھی دوسرے صحابہ کی اور اس میں شراب بھی پلائی، اور پھر سیدنا علی نے جب جماعت کروائی تو انہوں نے سورہ کافرون پڑھی جس میں انہوں نے غلطیاں کی، اس وقت جو ہے یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی کہ تم جب شراب کے یعنی تم نماز کے قریب بھی نہ ہو جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں،
تم نماز کے قریب بھی نہ ہو اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو. یعنی مدہوشی کا عالم ہے نا، تو جب تک ہوش نہیں آ جاتی یہ نہ پتہ چل جائے کہ تم لوگ کیا کہہ رہے. اور نہ ہی جنابت کی حالت میں، یعنی حالت جنابت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. جنابت پر غسل ہے، غسل کرنے کے بعد ہی نماز پڑھیں گے. مگر راستہ عبور کرنے والے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں ہوں تو مسجد کے اندر نہیں جانا، ٹھیک ہے. لیکن راستہ عبور کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے بہت سارے لوگوں کے جو گھروں کے دروازے تھے وہ مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے. تو اگر یعنی مسجد کے اندر سے گزر کر اپنے گھر میں جانا ہے یا کسی یعنی بہت ضرورت کے تحت گزرنا ہے تب گزر سکتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر جا نہیں سکتے جنابت کی حالت میں. یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. یعنی اب تیمم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو پھر یعنی اگر غسل بھی ہے نا، جیسے جنابت کا غسل ہے یا حیض کا غسل ہے، تو پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح وضو کے لیے بھی تیمم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور آگے تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے. پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو. یقیناً یعنی اپنے چہرے پر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو صاف مٹی ہوتی ہے یا مٹی کا جو ڈھیلا ہوتا ہے، یا جس طرح ہماری دیوار پر بھی تھوڑی سی مٹی لگی ہوتی ہے، یہ اس طرح، یا جتنی کو ہماری بیڈ پہ بھی کوئی ڈسٹ وغیرہ پڑی ہو تو وہ یعنی جس بھی طرح، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس مٹی کے اوپر مارنا ہے. اور پھر اپنا جو دایاں ہاتھ ہے اس کو اپنے بائیں ہاتھ کی جو پشت ہے اس کے اوپر مارنا ہے. پھر بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر مارنا ہے. پھر ان کو جھاڑ کے اپنے چہرے کا مسح کر لینا ہے. یہ ہے تیمم کا طریقہ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، وہ گمراہی خریدتے ہیں. اس سے مراد یہودی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو. اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی دوست ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کافی مددگار ہیں. ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ باتوں کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں. یعنی جو یہودی تھے وہ بات کے اصل کو پھیر دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ سمیعنا، ہم نے سنا، اور عصینا، ہم نے نافرمانی کی. یعنی جب اللہ کا کلام یا ان کے نبی کی بات ان کے سامنے آتی وہ اس کے بارے میں یہ کہتے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کلام کرتے تو وہ کہتے تھے کہ ہاں ہم نے سنا تو ہے لیکن ہم آپ کو مانیں گے نہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہم آپ کی نافرمانی کریں گے. وَاسْمَعُوا غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور تم سنو کہ تمہیں نہ سنایا جائے. وَرَاعِنَا، اور تم رعایت کرو. لَيًّا، موڑتے ہوئے بھی، السنتہم، اپنی زبانوں کو. اور رعینا، ہماری رعایت کرو اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے. کہتے یعنی کیا کرتے تھے، الفاظوں کو موڑ لیا کرتے تھے اور ان کو ان کے اصل سے مختلف کر کے بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور دین میں طعن کرتے تھے. اور اگر وہ کہتے کہ سمیعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی. یعنی اللہ رب العزت فرمانے کہ اگر وہ لفظوں کو ان کے اصل سے نہ موڑتے اور وہ کیا کہتے کہ ہم نے سنا اور اے نبی ہم نے آپ کی اطاعت کی، واسمعوا، اور آپ سنیے، اور وانظرنا، اور ہم پر نظر کرم کیجیے، تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتے. یعنی اگر وہ یہ بات کہہ دیتے کہ ہم نے سنا اور ہمارے اوپر نظر کرم کریں تو یہ چیز ان کے لیے زیادہ بہتر تھی. لیکن انہوں نے نبی کی سرعی نافرمانی کی. میں بلا شبہ زیادہ بہتر، زیادہ درست ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، چنانچہ ان میں سے کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں. اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے، اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے. اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں. یعنی جو نشانات ہیں، چہروں کو مٹانے سے مراد یہ ہے کہ جو آنکھوں کے نشان ہے یا جگہ ہے یا ناک ہے یا ہونٹ ہے، بالکل مٹا کے گدھے کی طرح یا بالکل سپاٹ چہرہ جو ہوتا ہے ویسے کر دیں. اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، پھر انہیں پشتوں پر پھیر دیں. یعنی آگے والا حصہ اور پیچھے والا حصہ جو ہے وہ سیم ہو جائے. اور پھر پشتوں پر پھیرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ لوگ الٹا چلنے لگ جائے. جب چہرہ یعنی پیچھے کی طرف چلا جائے گا، جیسے ہم پیچھے کی طرف گھماتے ہیں، تو پھر یعنی عین ممکن ہے کہ ظاہر ہے پھر دیکھنا تو ہے تو الٹا چلنا شروع ہو جائے لوگ.
یا ان پر لعنت کر دے جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کی، جیسے کہ سبت والوں پر لعنت کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے ہو کر رہنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ قیامت کے نزدیک میری امت کے آخر میں کیا ہوگا کہ لوگوں کے چہرے بدلے جائیں گے اور ان کو زمین کے اندر دھنسایا جائے گا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھی کی جائے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخش دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کوئی انسان جتنا بھی گناہ لے کے آئے زمین آسمان بھار دے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو بخش دے گا، صرف کہ صرف اس نے شرک نہ کیا ہو، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھاڑ لیا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں اور اس کو اتنا ظاہری گناہ ہی کافی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف سے جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے، وہ بتوں پر اور باطل معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت والے، یعنی یہ یہودیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یعنی کیا کہتے تھے کہ مسلمانوں سے تو کافر ہونا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت اتری ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو کتاب کا حصہ دیا گیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں علم رکھتے ہیں، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں ان کے مقابلے میں، بلکہ جو کافر ہیں وہ صحیح ہیں، جو ایمان لائے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے، یا ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے تب وہ لوگ کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی نہ دیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت یہودیوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ اگر ان کو حکومت میں سے کوئی حصہ دے دے تو یہ ایسے بخیل لوگ ہیں کہ یہ مسلمانوں کو یا کسی دوسرے کو اتنا بھی نہ دیں جتنا کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہلکا سا وہ شگاف سا پڑا تھا نا، پردہ سا دھاگا سا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا بھی یہ کسی کو نہ دے۔ یا وہ لوگ اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے، تو یقیناً ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب حکمت دی ہے اور ہم نے انہیں عظیم بادشاہت سے بھی نوازا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ ان کے اندر حسد کیا ہے کہ جو نبوت ہے وہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں جو ہے وہ کیوں چلی گئی ہے۔ پھر ان میں سے کوئی ہے جو اس پر ایمان لایا اور ان میں سے کوئی ہے جو اس سے منہ موڑ گیا، اور جلانے کو جہنم ہی کافی ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ہمارے آیات کا کفر کیا بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں ان کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے۔ یعنی اس میں آتا ہے کہ ایک ایک سیکنڈ میں کئی کئی دفعہ جو ہے وہ ان کی کھالیں بدل دی جائیں گی، اور ان کی کھال جو ہے وہ اتنی موٹی ہوگی جتنی احد پہاڑ ہے۔ جب وہ کھالیں جل جایا کریں گی تو ان کو نئے سرے سے نئی کھالیں جو ہے وہ دے دی جائیں گی تاکہ وہ عذاب چکھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں جلد ہی ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، ہمیشہ رہنے والے ان میں ہمیشہ ہمیشہ، ان کے لیے اس میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ یعنی اتنا لمبا سایہ ہوگا کہ ایک سوار جو ہے وہ 100 سال تک بھی اس کے اندر جو ہے وہ گھوڑا دوڑائے تو پھر بھی جو ہے وہ اس درخت کا سایہ جو ہے وہ کم نہیں ہوگا یا ختم نہیں ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یعنی کیا ہے کہ جس میں امانت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے، اس لیے امانتوں کو ان کے حقداروں کی طرف واپس کر دو،
اور کیا ہے کہ انصاف کے ساتھ یعنی عدل کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں ہی نبی کی اطاعت ہے، اور نبی کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی بھی اطاعت کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حاکم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے حاکم کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو اطاعت ہے وہ خیر پہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی حاکم وہ حکم دیتا ہے جو شرعی حکم کے مطابق ہے تو پھر حاکم کی اطاعت ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر اگر کسی چیز پر تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے، اور انجام کے لحاظ سے یہ زیادہ اچھا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یقیناً وہ ایمان لائے ہیں؟ آپس میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یقیناً وہ ایمان لائے، اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے؟ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں۔ اب یہ کیا تھا کہ یعنی منہ سے جو منافق ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اے نبی ہم آپ پر بھی ایمان لے کے آئے ہیں اور اللہ پر بھی اور جو آپ سے پہلے نازل ہو ان پر بھی، لیکن جب فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی یہ ایک منافق تھا جو یعنی اپنے فیصلے اگر تو اس کو پتہ ہوتا تھا کہ اس میں نبی میرے حق میں فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ نبی سے کروا لیتے تھے، اور اگر جب ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ نبی یہ فیصلہ میرے حق میں نہیں کریں گے تو پھر جو یہودیوں کے علماء ہوتے تھے وہ ان کے پاس جا کے جو ہے وہ فیصلہ کروایا کرتے تھے، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا کفر کرے، اور شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں بہکا کر گمراہ کر دے، بہت دور کا گمراہ کرنا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یعنی اس کتاب قرآن پاک کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے وہ تم سے منہ موڑتے ہیں، صاف منہ موڑنا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ یہ ایسے بھی ہوا تھا کہ ایک منافق جو ہے وہ ایک یہودی کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ پھر وہ منافق جو ہے وہ جا کر سیدنا عمر کی جو ہے وہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نائب مقرر تھے، ان کے پاس چلا گیا اور ان کو جا کے سارا جو بات ہے وہ بتائی اور ان سے فیصلہ لینا چاہا۔ تو سیدنا عمر کو جب پتہ چلا کہ یہ نبی سے ہو کر آ گئے، سیدنا عمر اندر گئے اور اندر سے جو ہے وہ تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا سر کاٹ دیا کہ عمر کون ہوتا ہے کہ نبی کے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنائے۔ بھی کیا حال ہوتا ہے جب ان کو اس وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے، یعنی کیا ہے اپنی اس منافقت کی وجہ سے جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، پھر وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم تو محض بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہ رہے تھے۔ یعنی اس وقت وہ کیا کرے، جس طرح جب سیدنا عمر نے ان لوگوں کو مارا تھا نا، یعنی اس شخص کو مارا، تو اس کے جو خاندان والے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور منہ سے قسمیں اٹھانے لگے تو کہ ہم تو صرف جو ہے نا وہ ایک رائے لینا چاہ رہے تھے، اور یہ وہ اس طرح۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں واعظ و نصیحت کریں اور ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی بات کریں۔ اور ہم نے ہر رسول کو محض اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، یعنی اللہ نے جو ان کو دیا ہے، یعنی جو علم دیا ہے، اللہ کے حکم سے ان رسولوں کی اطاعت کی جائے۔ اور بلا شبہ اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے جنہوں نے خود پر ظلم کیا تھا
پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے، یعنی وہ جو پہلے کفر اور شرک اور اس طرح نافرمانیاں کر چکے ہیں، اگر وہ نبی کے پاس آ جائیں تو پھر اللہ رب العزت سے بخشش مانگے، اور رسول سے ان کے لیے بخشش، اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، یعنی اس سے مراد یہ کہ جیسے انہوں نے رسول کے فیصلے پر انکار کیا تھا، اگر وہ اس طرح آ کے رسول کو ہی، یعنی رسول سے یہ سفارش کرتے کہ آپ ہمارے لیے اس گناہ پہ بخشش مانگے، اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتا، تو اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا پاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف کر دیتا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، پس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لے، یعنی جس طرح ہم نے حدیث پڑھی ہے نا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی جان، مال، اولاد اور خرچ کے ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اس لیے یہاں پر وہی بات کی جا رہی ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے فیصلوں میں، یعنی جو حاکم ہے، یعنی فیصلہ کرنے والا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا اس کو نہ مان لے، جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائے۔ یہ ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی تھے، اور ایک جو تھے وہ سیدنا زبیر تھے اور ایک دوسرے، تو ان کا آپس میں پانی کا جھگڑا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زبیر کو کہا کہ آپ اپنا پانی لگا لیں پہلے اپنی فصل کو، اور پھر اپنے بھائی کو دے دینا۔ تو وہ جو صحابی تھا اس نے یہ کہا کہ آپ سیدنا زبیر کو اس لیے پانی پہلے دے رہے ہیں کیونکہ سیدنا زبیر آپ کے پھوپھی ذات جو ہیں وہ بھائی ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زبیر کو جو صحیح فیصلہ، یعنی پہلے وہ اس انصار کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کر رہے تھے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زبیر سے کہا کہ اپنا پانی اتنا لگاؤ کہ جس سے منڈیر جو ہے یعنی وہ بھر جائے، اور پھر اس کو جو ہے وہ پانی کی ٹرنی اس کو دے دو۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ پھر آپ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائے، یعنی جب نبی کو کسی جھگڑے کا فیصلہ کر لے تو پھر اس کو ایز اٹ ویسے ہی ایکسیپٹ کرے، اور وہ اسے تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا۔ اور اگر واقعتاً ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے، مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ، جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کے لیے ان پر لازم کر دیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اب ویسے ہی فرما رہے ہیں کہ اگر اس امت پر بھی اللہ تعالیٰ ایسے فرض کر دیتے تو بہت تھوڑے لوگ ہوتے جو ایک دوسرے کو قتل کرتے۔ اگر واقعتاً وہ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً ان کے لیے بہت بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا، اور تب ہم انہیں یقیناً اپنی جانب سے اجر عظیم عطا کرتے، اور لازمہ ہم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ تھے جو بہت غم زدہ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے غم زدہ کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ ابھی تو ہم آپ کے یعنی آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ سے بات کر لیتے ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی تو قیامت والے دن تو آپ تو شہداء اور صدیقین اور انبیاء کے صف میں ہوں گے، تب تو آپ ہمیں ملیں گے ہی نہیں، اور اگر ہم جنت میں بھی ڈال دیے گئے تو مل سکیں گے، نہیں تو نہیں۔ تو اس پر اللہ رب العزت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ آیت نازل کی ہے کہ جس کو یعنی جس کے لیے محبت رکھے گا حشر والے دن وہ اسی کے ہی ساتھ ہوگا، یعنی اگر ایک انسان نبی کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو قیامت والے دن اس کا جو حشر ہے وہ بھی نبی کے ساتھ ہی قائم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کے بدلے میں جیسے کسی بھی دوسرے کے ساتھ، کسی دوسری پرسنالٹی کے ساتھ، چاہے وہ کوئی کرکٹر ہے یا کوئی ہیرو ہے، کوئی ہیروئن ہے، کوئی ہسٹری کا بندہ ہے، کوئی والدین ہے، کوئی گاؤں کا دوست ہے، کوئی ٹیچر ہے، جو جس کے لیے محبت رکھے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ ذَلِكَ فضل من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائو، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، چنانچہ تم دستوں میں نکلو،
یا اکٹھے ہی نکل پڑو، اور بلا شبہ تم میں یقیناً وہ بھی ہیں جو نکلنے میں ضرور برضرور دیر لگائیں گے۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ جنگ کی قسمیں بتائی جا رہی ہیں، جیسے کہ ایک گریلا جنگ ہوتی ہے جو دستوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اکٹھی جو ہے جنگ ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہے گا یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا۔ اب یہ منافقوں کے بارے میں ہے۔ اگر تو مسلمان جنگ ہارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے کہ میں جنگ پر نہیں کیا، اور اگر مسلمان یعنی جیت جاتے ہیں تو وہ اپنی انگلیاں چباتا ہے کہ کاش میں ان کے ساتھ چلا جاتا تو مجھے بھی مال غنیمت ملتا، کیا جب کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اور یقیناً اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے فتح یا غنیمت مل جائے تو وہ ضرور کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہے ہی نہیں، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا کہ میں بھی عظیم کامیابی حاصل کرتا۔ چنانچہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ لڑے جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت یہاں پر جہاد کے بارے میں جو ہے وہ مسلمانوں کو یعنی اکسا رہے ہیں اور جہاد پر موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس شخص کو کبھی آگ نہیں چھوئے گی جس کی پاؤں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑے پھر قتل کیا جائے یا غالب آ جائے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو کہتے ہیں، یعنی یہ اس سے خاص طور پر جو مراد ہے وہ مکہ کے وہ لوگ تھے کہ جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن مشرک جو تھے وہ ان کو ہجرت نہیں کرنے دے رہے تھے اور ان پر ظلم کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية، اس بستی سے، اس قریہ سے مراد جو ہے وہ مکہ کی بستی ہے، ظالمی ظالم سے مراد جو ہے وہ یہاں پہ مشرک ہے، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، یعنی جو ہماری حمایت کرے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ غیر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بلا شبہ شیطان کی چال ہمیشہ سے بہت ہی کمزور ہے۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے تم ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو۔ اب روکے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جب مسلمان جو ہیں یعنی جب دین اسلام آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو تب جو ہے وہ جہاد جو ہے وہ بین کیا ہوا تھا کہ جہاد نہیں کرنا ابھی، ٹھیک ہے، تب صرف نماز کا حکم تھا کہ نماز پڑھنی ہے، اور زکوٰۃ کا حکم تھا چاہے آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں، لیکن زکوٰۃ دینی، ان دو چیزوں کا حکم تھا، کہ اس لیے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جہاد سے اپنے ہاتھ جو ہے وہ روکے رکھنے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر جب ان پر قتال لکھ دیا گیا، یعنی وہ جو لوگ تھے یعنی وہ صحابہ، وہ دل میں بڑا اس چیز کو کڑتے تھے کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ جس طرح ہمارے اوپر جو ہے مشرک ظلم کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے بدلے میں ان کو مارے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہا کہ جب ان پر قتال لکھ دیا گیا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، تب ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یعنی اس سے مراد کوئی منافق نہیں ہے بلکہ مسلمان ہی تھے لیکن کمزور دل مومن تھے، کہ جب جہاد کی اجازت دے دی گئی تو وہ یعنی مکہ کے جو مشرک تھے ان سے ڈرنے لگ گئے کہ وہ کہیں ہمیں مار نہ دے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارا رب تو نے ہم پر قتال کیوں لکھ دے، یعنی پہلے مومن جو تھے وہ خود قتال کی اجازت مانگ رہے تھے، جب اجازت مل گئی تو پھر اللہ رب العزت سے پوچھنے لگے کہ آپ نے ہم پر قتال جو ہے وہ کیوں لکھا ہے، کیوں نہیں ہمیں قریب کے وقت تک مہلت دی۔ آپ کہہ دیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے اور آخرت اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے، جو متقی بنے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پہنچ ہی جائے گی، اور اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ موت کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کر رہے ہیں کہ اللہ نے جس کے لیے جس جگہ پہ جس طرح موت لکھی ہوئی ہے، موت کے فرشتے نے آ کے اس کو اس جگہ پہ ویسے ہی دبوچ لینا ہے۔ یہ کفریہ کلامات ہوتا ہے کہ کاش میں وہاں نہ جاتا، کاش وہ ایسے نہ کرتا، کاش کے اس طرح الفاظ نہیں بولتے، اس کی موت اس کو وہاں اس جگہ پر لے ہی گئی تھی۔
اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری طرف سے ہے، آپ کہہ دیں، یعنی نہیں اس کا برائی کا وبال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالتے تھے، آپ کہہ دیں سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قریب نہیں ہے کہ وہ کوئی بات سمجھے۔ جو بھی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے تو وہ تمہاری اپنی طرف سے، یعنی جو خیر انسان کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو برائی پہنچتی ہے جیسے کوئی قتل ہو جانا یا کوئی بیماری کا آ جانا یا کسی تکلیف کا آ جانا، تو انسان کے اپنے ہاتھوں کا کمائی، یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم ان پر آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، یعنی اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اگر کوئی مان لے تو وہ اس کا اجر پائے گا، اور اگر نہیں مانتا تو نبی کے ذمہ نہیں ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو آپ کی بات کے خلاف مشورہ کرتے ہیں، یعنی یہ منافق لوگ ہیں، نبی کے پاس تو بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے نبی ہم آپ کی اطاعت کریں گے، لیکن رات کو جب کافروں کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے خلاف جو ہے وہ مشورے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں وہ یقیناً بہت زیادہ اختلاف پاتے، یعنی اللہ ہی جیسے اللہ واحد ہے اسی طرح اللہ کے کلام میں بھی وہ ایک کنٹینیوٹی اور یونٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ پایا جاتا ہے، لیکن اگر یہ کسی اور یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق نے لکھا ہوتا تو اس میں یہ روانگی اور ردم جو تھا وہ نہیں ہونا تھا، بلکہ جا بجا جو ہے وہ باتوں میں اختلاف پایا موجود ہوتا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول تک یا اپنے میں سے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ ضرور جان لیتے، یعنی کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو اس کو کیسے کہتے ہیں نا کہ ہم بغیر تصدیق کیے اس کو پھیلا دیتے ہیں، تو یعنی یہ کیا کرتے تھے کہ اس بات کو بغیر تصدیق کے ہی کیا کرتے تھے، پھیلا دیتے تھے، جبکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بات پہنچے تو اس کو کیا کریں، اپنے یعنی حاکم تک یا جو اس فیصلے کو یعنی اس معاملے کو ہینڈل کرنے والے، جیسے گھر میں اگر کوئی معاملہ ہے تو کیا ہے کہ باپ ہینڈل کرنے والا ہے یا آپ کو پتہ ہے کہ اس معاملے کو ماں ہینڈل کرنے والی ہے تو ان تک پہنچائیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ اسے رسول تک یا اپنے میں سے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ ضرور جان لیتے اس کو جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت ہی کم لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو، تمہیں تمہاری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی، اور مومنوں کو آپ رغبت دلائیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی لڑائی روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت لڑائی کرنے والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ جو شخص سفارش کرے گا اچھی سفارش تو اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو نیکی کی جو ہے نیکی کے بارے میں بتائے یا نیکی کی سفارش کرے، اٹس مین کہ کوئی روزے پر ابھار رہا ہے یا زکوٰۃ پر یا صدقے پر تو وہ نیکی کی سفارش کر رہا ہے، اور جو کوئی اور بری سفارش اس کے لیے اسی میں سے ایک حصہ، یعنی جو گناہ پر اور برے کاموں پر اور پارٹیوں پر اور ناچ گانے پر اور اس طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں ان پر اکسا رہا ہے تو وہ اسی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے بہتر سلامتی کی دعا دو۔ جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ جو فرشتے ہیں ان کو جا کر سلام کرو، پھر وہ جو جواب دہیں وہی تمہاری
اولاد کا اسلام ہوگا۔ تو نبی سیدنا آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو جا کر السلام علیکم کہا، اور فرشتوں نے ان سے جواب میں کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور یہی ہمارا جو ہے اسلام کا طریقہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملانا بھی ہے۔ تم اس سے بہتر سلامتی کی دعا دو، یعنی اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ کے الفاظ بھی ایڈ کرو، یا اتنا ہی لٹا دو، یا پھر وعلیکم السلام جتنا کس نے دی ہے اس کو اتنا لٹا دو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں سچا اور کون ہے؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن رہے ہو؟ اب یہ تھا کہ جب منافق اس طرح یعنی جنگ پر نہیں گئے تھے تو ان کے بارے میں دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو کہتا تھا کہ ان کو سرے سے قتل ہی کر دیا جائے، اور دوسرا گروہ وہ کہتا تھا کہ نہیں، یعنی اگر منافقت ان کے دل میں ہے لیکن منہ سے جو ہے یہ کلمہ گو ہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے، یعنی ان کو ان کے حال پر۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا انہیں عہدہ کر دیا، یعنی واپس جو ہے ان کی یعنی بے دینی کی طرف جو ہے وہ ان کو لوٹا دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کی یہ یعنی اس لیے سرزنش کر رہا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں تمہارے دل میں رحم کیوں آ رہا ہے؟ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ وہ چاہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کفر کیا ہے کاش تم بھی کفر کرو، یعنی منافق یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ نفاق اور کفر پہ ہیں ویسے ہی مسلمان بھی کفر پہ آ جائے، کہ تم سب برابر ہو جاؤ، چنانچہ ان میں سے تم کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کرے۔ یعنی کوئی شخص جیسے اسلام کے شروع میں ہجرت جو تھی وہ فرض تھی، اگر منہ سے کوئی یہ بات بول دے کہ میں جو ہوں اللہ اور رسول پر ایمان لے کے آؤں، لیکن اگر وہ ہجرت نہ کرے تو اس پر کیا ہے کہ اس پر کفر کی ہی یعنی جو اصول ہوں گے وہ فٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ کیونکہ اس نے یعنی ہجرت تو نہیں نہ کی، اور اگر وہ یعنی وہ جس شہر میں اگر وہ شہر جو ہے وہ اس طرح فتح کیا جاتا ہے تو ان مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی ٹریٹمنٹ ہوگا جو کفار کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کرے، پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو جہاں بھی تم ان کو پاؤ انہیں پکڑو، یعنی کہ کیا ہے کہ چاہے وہ مسلمان بھی ہیں تو ان کو پکڑو، یعنی انہیں قید کرو اور قتل کرو، یعنی ان کو مارو، اور ان میں سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار بناؤ، یعنی ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ کیونکہ وہ سچے مسلمان نہیں ہیں سوائے ان لوگوں کے، یعنی فرض اس لیے تھی ہجرت کیونکہ وہ مدینہ میں ایک یعنی سوسائٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ چیز ضروری تھی، ان لوگوں کے لیے جو ایسے لوگوں سے وابستہ ہوں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدے ہوں، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے سینے تنگ ہیں کہ وہ تم سے لڑیں۔ اب یہ دوسری طرح کے لوگ ہیں کہ ہیں تو کافری لیکن وہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، نہ تو وہ اپنی قوم کی سائڈ پہ ہے نہ وہ آپ کی سائڈ پہ، وہ نیوٹرل ہیں، یا ان کے ساتھ معاہدے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لا دے رہے ہیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، یعنی یہ یعنی اس چیز سے پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ لڑیں، ٹھیک ہے، پھر مفاہمت کریں، یہ اللہ کا ہے کہ اللہ نے ان کی طاقت کو چھپایا ہے، ورنہ اللہ ان کو تم پر بھی مسلط کر سکتا ہے، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے۔ سو اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا، یعنی پھر ان کے ساتھ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پھر ان کے ساتھ لازمی جنگ ہی کی جائے۔ جلد ہی تم کچھ لوگوں کو پاؤ گے جو ارادہ رکھتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دونوں طرف سے امن میں رہنا چاہتے ہیں، مگر جب کبھی انہیں فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو اس میں عہدے ڈال دیے جاتے ہیں، چنانچہ وہ اگر تم سے الگ نہ رہیں اور تم پر صلح بھی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں، یعنی یہ ہے کہ وہ صلح بھی نہ کرنا چاہ رہے ہو اور جنگ میں بھی شامل ہو رہے ہوں اور یہ سارا کچھ کر رہے تو تم بھی ان کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ قتل کرو، یعنی اگر تو وہ صلح کرنا چاہتے ہو تو پھر تو صلح کرو، اگر وہ صلح کرنا نہیں چاہتے تو پھر وہ جہاں کہیں بھی ان کو پکڑو اور قتل کرو، اور یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی، اور کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ اب یہ کیا تھا
کہ یہ ایک شخص تھا، اور کچھ یعنی اس میں ڈفرینٹ واقعات آتے ہیں کہ وہ یعنی جب کفر کی حالت، یعنی غلام جو تھا وہ مسلمان تھا، اور جو مالک تھا وہ کافر تھا، اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا ظلم کیا کرتا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ جو غلام تھا وہ آزاد ہو کے مدینہ آ گیا، اور پیچھے سے جو مالک تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اب اس کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، تو جب ان کا آمنا سامنا ہوا تو اس نے اس شخص کو جو ہے وہ مار دیا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے، تو اس لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے غلطی سے۔ اور اسی طرح ہی یعنی کچھ یعنی صحابہ کرام کا ایک دستہ نکلا تھا، اور انہوں نے یعنی ایک جو ریوڑ والا تھا اس کے اوپر حملہ کیا تھا، اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ شاید یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طرح کہہ رہا ہے، تو انہوں نے ان کو مار دیا تھا۔ تو اس طرح کی آیات، یعنی غلطی سے اگر کوئی مارا جائے، تو اس لیے اللہ رب العزت فرمایا کہ کسی مومن کے لیے کام نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، یعنی اگر اس نے غلطی سے قتل کر دیا کسی دوسرے مومن کو تو اس کا بدلہ کیا ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے گا، اور مقتول کے گھر والوں کو دیت ادا کرنی ہوگی، یعنی یہ وہ رقم ہے جو دی جاتی ہے، اور کچھ کے مطابق یہ 100 اونٹ کے برابر ہوتی ہے، اور کچھ کے مطابق کچھ دینار کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر کے معاف کر دے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو مقتول ہے وہ اسے معاف کر دے۔ جس طرح کچھ عرصہ پہلے یہ سعودی عرب ایک یہ وہ تھی ویڈیو کہ جس میں وہ غلطی سے ایک لڑکا دوسرے لڑکے کو مار دیتا ہے، لیکن وہ اس سے پھر وہ پورا قصاص ہی لیتے ہیں۔ پھر اگر مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے، اب جو مقتول یعنی جو قتل کیا گیا وہ دشمن قوم سے ہے، حالانکہ وہ خود مومن ہے، لیکن جو قتل کرنے یعنی جو قتل ہوا ہے وہ ہے تو مومن یعنی ایمان والا ہے، لیکن ہے دشمن قوم سے، تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اس کا جو بدلہ ہوگا وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ ایسی قوم سے یعنی اس سے صرف غلام آزاد کرنا، دیت نہیں دینی، اور وہ ایسی قوم سے ہو جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو، یعنی وہ کیا ہے کہ اب ایسی قوم سے ہے جس کے اوپر آپ کا ایک پیکٹ ہے، تو دیت ادا کرنی ہے جو اس کے گھر والوں کی، یعنی اس پہ پھر دیت بھی دینی ہوگی، اور ایک مومن غلام کو آزاد بھی کرنا ہوگا۔ تو جو کوئی نہ پائے غلام تو اس پر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے، یعنی جس کے پاس غلام نہیں ہے آزاد کرنے کو، پھر وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے گا، بیچ میں کوئی اس طرح چھٹی نہیں کرے گا، لیکن جو شرعی عذر کے طور پر جیسے کہ حیض وغیرہ ہے تو اس میں پھر وہ ان دنوں کو سکپ کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، یعنی قصداً کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضبناک ہو گیا، اور اس نے لعنت کی ہے اس پر، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے، یعنی یہ اس طرح سیدنا اسامہ کے بارے میں اور سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں بھی ہے کہ جب وہ جنگ میں آمنے سامنے آئے تو جو سامنے والا تھا اس نے اس وقت جو ہے جب وہ یعنی قتل ہونے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں جو ہے وہ رہے، اور سیدنا اسامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے تھے کہ اسامہ کیا وہ کلمہ گو تھا پھر بھی آپ نے اس کو قتل کر دیا؟ تو سیدنا اسامہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنی دفعہ جو ہے وہ دہرایا کہ میں نے یہ دعا کی کہ کاش میں ابھی مسلمان ہوا ہوتا، یعنی میں پہلے مسلمان نہ ہوتا ابھی ہوتا، تاکہ میرے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ اب جو یعنی آپ مسلمان ہو اور وہ سامنے والا کلمہ پڑھ رہا ہے اور اس کے کلمے پہ آپ یقین نہیں کر رہے، تو اس سے پہلے تم بھی تو کافر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، بس تم خوب تحقیق کر لیا کرو جو بھی تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے اس پر پورا باخبر ہے۔ مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف کے بیٹھے رہنے والے اور اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں پر اپنی جان اور مال سے
جہاد کرنے والوں کو درجے میں فضیلت دیا، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے وہ ایک جیسے نہیں ہیں، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو گھر میں بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم میں فضیلت دی ہے، اپنی طرف سے درجات اور مغفرت اور رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ان کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے، یعنی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو جب وہ یعنی ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آتے تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، وہ جواب دیتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے، یعنی ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں پر ہم اسلام کے اوپر جو ہے وہ عمل نہیں کر سکتے تھے، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے، یعنی ان کو ڈانٹ اور ڈپٹ کریں گے کہ اگر کچھ ایسے علاقوں میں رہتے تھے جہاں پر اسلام پر عمل نہیں کیا کر سکتے تھے تو ایسے علاقوں میں چلے جاتے جہاں پر اسلام پر عمل کر سکتے تاکہ اب آخرت تو بچ جاتی، اور ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کو خود جو ہے ایسی فارن کنٹریز میں جو ہے وہ بھیج رہے ہوتے ہیں جہاں پر اسلامی اصول یا اسلام جو ہے وہ رائج نہیں ہوتا، اور ہمارے ریلیجیس مائنڈ کے جو بچے ہوتے ہیں جب وہ فورن کنٹریز میں جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو وہ لادینی کا شکار ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ایسے علاقوں اور ایسے یعنی ایریاز کی طرف آپ موو کریں جہاں پہ اسلامک لا موجود ہو، تو یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی برے لوٹنے کی جگہ ہیں، ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے سوا جو نہ کسی تدبر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی نکلنے کا راستہ پاتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہجرت تھی وہ فرض تھی، سوائے ان بچوں کے یعنی جن کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور عورتوں کے اور ان بزرگوں کے یعنی جو راستہ نہیں پاتے، ان کو راستے کا نہیں پتہ یا وہ اتنی طاقت ہی نہیں پاتے جیسے وہ مشرکوں کا مقابلہ کر سکے اور وہاں سے ہجرت کر سکے، چنانچہ یہ لوگ ہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، ان پر ہجرت نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے نہایت معاف کرنے والا بے حد بخشنے والا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کی بہت جگہ اور بڑی کشادگی پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت پا لے تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا، یعنی یہ ایک صحابی تھے جو بہت زیادہ بیمار تھے اور مکہ میں تھے، تو وہ کہتے تھے کہ میرا دل بے چین ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ ہوں، آپ لوگ مجھے گھوڑے پر یا کسی جانور پر بٹھا دو اور مجھے جو ہے وہ مدینہ کی طرف جو ہے وہ چلا دو، تو اسی طرح ان کے بیٹے جو ہے وہ ان کو لے کر مدینہ کی طرف جو جانے لگے تو راستے میں ہی ان کو موت آ گئی، تو ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ اتاری ہے کہ پھر اسے موت پا لے تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جناح اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کرو، یعنی قصر نماز کیا ہوتی ہے؟ یہ سفر کی نماز ہوتی ہے، اور جہاں پر 4 رکعتیں ہوتی ہیں وہاں پر اس کی 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ فتنے میں ڈالے گئے جنہوں نے کفر کیا، بلا شبہ کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہے، اور جب آپ ان میں موجود ہوں تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں تو لازم ہے ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو۔ اب جو پہلی نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ قصر نماز اور سفر کی یعنی نماز ہے، اور یعنی اس میں ہمیں حدیث میں بھی یہ بھی ملتا ہے، ایک دفعہ سیدہ عائشہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ آپ تو یعنی ایجڈ ہے، آپ قصر نماز پڑھ لیں اور میں دوسری نماز جو ہے وہ پڑھ لیتی ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسانی دی ہے تو اس میں تنگی کیوں تلاش کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح قصر نماز جو ہے وہ فجر کے لیے فجر کی وہی 2 سنت اور 2 فرض ہیں، ظہر کے 2 فرض ہیں، عصر کے 2 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں اور عشاء کے 2 فرض، اور جو وتر آپ پڑھتے ہیں وہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قصر نماز ہے۔ اب جو ہم نماز میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ صلاۃ الخوف ہے، یعنی خوف کی نماز، یعنی کسی وقت یعنی آپ جو ہے یعنی جنگ کی حالت میں ہے تو تب جو ہے وہ 2 رکعتوں کے بجائے بھی 1 رکعت ہو جائے گی،
اور جب ان میں موجود ہوں تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں، تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور لازم ہے کہ وہ اپنا اسلحہ اٹھائے رکھے۔ چنانچہ جب وہ سجدہ کر چکے تو لازم ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی پس لازم ہے کہ وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اور لازم ہے کہ اپنا سامان حفاظت اپنا اسلحہ اٹھائے رکھے۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ خوف کی نماز ہے، اس میں یہ طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو امام ہے وہ امامت کروائے گا، ٹھیک ہے، اور جو جنگ کے لوگ ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، آدھے لوگ جو ہے وہ جنگ کریں گے، اور جو آدھے لوگ ہیں وہ امام کے پیچھے آ کر نماز پڑھیں گے، اور وہ ایک رکعت پڑھیں گے۔ ایک رکعت پڑھنے کے بعد وہ اپنی نماز مکمل کرنی، رکعت مکمل کر کے اسلام جو ہے وہ اس طرح سے پھیر کے وہ چلے جائیں گے، اور جو دوسرے ہیں یعنی امام آگے ہی کھڑا رہے گا۔ جب امام دوبارہ اٹھے گا تو جو دوسرے دستہ والے لوگ ہیں یہ جا کر جنگ کریں گے، جو دوسرے لوگ ہیں وہ امام کے پیچھے آ جائیں گے، اور پھر وہ نماز مکمل کریں گے۔ اس طرح امام کی 2 رکعتیں ہوں گی اور باقی جو لوگ ہوں گے ان کی ایک ایک رکعت ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس طرح جو پہلے گئے تھے پھر وہ واپس آئیں گے اور ایک رکعت اور پڑھیں گے، اور پھر جو بعد میں گئے تھے پھر وہ آئیں گے اور پھر وہ 2 رکعتیں پڑھیں گے، اس طرح ان کی 2 رکعتیں بھی ہو جائیں گی۔ تو یہ دونوں طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نماز پڑھائی ہوئی ہے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں یعنی اسلحہ اس لیے اٹھائے رکھے کہ اگر اچانک سے بھی وہ حملہ کرے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا جا سکے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک ہی بار ٹوٹ پڑے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تمہیں بارش کی تکلیف ہو یا اگر تم بیمار ہو کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو، یعنی صرف اپنے جتنا کو بچاؤ کا سامان ہے اس کو پہنے رکھو اور اسلحہ رکھ دو۔ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اسے اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ تو نماز قائم کرو۔ یعنی پھر کیا ہے کہ اس میں کوئی یعنی اس طرح قبلہ جو ہے وہ ڈیفائن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ یعنی جنگ ختم ہو جائے تو پھر جس طرح یعنی نارمل حالات میں نماز پڑھنے کا حکم ہے ویسے ہی نماز پڑھو۔ بلا شبہ نماز ہمیشہ ہی سے ایمان والوں پر ایسے فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا، یعنی نماز کے اوقات ہے، اور وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور اس قوم کے تعاقب میں ہمت نہ ہارو۔ یعنی یہ وہی بات ہو رہی ہے جو جنگ عہد کی ہے کہ جب جنگ عہد میں وہ اس طرح یعنی کافر جو تھے وہ نکلے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کا تعاقب کرو، تو اس کے لیے ہے کہ کہیں وہ دوبارہ نہ یعنی آ کر حملہ کرے، اور اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بلا شبہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے، یعنی تمہارا تو رب ہے کہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی، ٹھیک ہے، اور ان کو تو کوئی امید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں، یعنی یہ شریعت آ چکی ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہوں۔ یہ اب آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ ایسا ہوا تھا کہ ایک جو ہے منافق تھا اور اس نے ایک زرہ جو ہے وہ چوری کی تھی، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے صحابی جو ہے انہوں نے اس منافق کے بارے میں کہا کہ اس نے وہ چوری کی ہے۔ اب اس منافق نے کیا کیا کہ وہ زیرہ اٹھائی اور ایک یہودی کے گھر میں بھیج دی، پھینک دی تھی، اور اپنے گھر والوں کو کہا کہ آپ نبی سے جا کر میری تائید جو ہے وہ مانگے۔ اب اس کے گھر والوں نے آ کے نبی سے کہا، اور جب یعنی اس پر ریسرچ کیا گیا تو وہ زیرہ واقعی ہی یہودی کے گھر سے نکلی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی جو خالص تھے اللہ کی راہ میں ان سے جو ہے وہ یعنی ان کی سرزنش کی کہ آپ نے ایک ایسا شخص جو اپنی نیکی میں معروف ہے اس کے اوپر یعنی چوری کا الزام کیوں لگایا۔ وہ جو صحابی تھے وہ بڑی تکلیف میں تھے، تو اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہوں، کہ وہ جو تھے وہ منافق تھا جس نے کی تھی اور اس نے واقعی ہی چوری کی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے، اور آپ ان کی جانب سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، یعنی اس سے مراد منافق ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ سے بہت خائن
اور سخت گناہ گار ہو۔ وہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپنا چاہتے، یعنی وہ لوگوں سے تو اپنا آپ چھپاتے ہیں لیکن اللہ تو جانتا ہے نا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، حالانکہ وہ تو اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ رات کو ان باتوں کا جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا مشورے کرتے ہیں، یعنی منافق جو رات کو نبی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی خاطر دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی شخص برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقیناً وہ اسے اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور جو خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگائے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے، یعنی مس انفارمیشن دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رائٹ ڈیسیژن ہے اس سے مطلب ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دی۔ رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے، آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب حکمت کو نازل کیا اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے، اور آپ پر ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے۔ اور ان کے اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کی جو سرگوشیاں ہیں ان میں بھلائی نہیں ہوتی، اور اسلام میں بھی اس طرح سرگوشی کرنے کو منع کیا گیا ہے، الا یہ کہ کسی کو صدقے کی طرف جو ہے وہ راغب کیا جائے، سوائے اس شخص کے کہ جو کسی صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب 3 لوگ بیٹھے ہوں تو 2 لوگ آپس میں سرگوشی نہ کریں جس سے یعنی تیسرا جو ہے اس کا دل خراب ہو، اور جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرے تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا وہ بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا دور کا بھٹکنا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، اور وہ سرکش شیطان کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، یعنی جو مشرک تھے انہوں نے کیا کہا رکھے ہوئے تھے، لات، عزا، نائلہ، یہ سارے عورتوں کے بت تھے جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ اصل میں وہ بت تو عورتوں کے تھے لیکن پوجا کس کی ہو رہی تھی؟ شیطان کی۔ دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی دین ہے، یعنی دین اسلام کے علاوہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی بھی ہے تو وہ صرف ظاہری وہ چیزیں ہیں، لیکن اصل میں عبادت کس کی ہے؟ شیطان کی ہے۔ اور اب تو ایک پورا یعنی سیٹنزم ایک جو ہے وہ ریلیجن کے طور پر سامنے آ گیا کہ شیطان کی پوجا کرنا، اور اس میں باقاعدہ طور پہ ان کے یعنی پلیسز کہہ لے کہ سیٹنک پلیسز ہیں، ان کے سیٹنک ساؤنڈز ہیں، سیٹنک بینڈز ہیں، سیٹنک سوسائٹیز ہیں، اس طرح ساری۔ جیسے اگر کوئی یعنی جیسے کوئی بت کی پوجا بھی کر رہا ہے یا کسی بھی دیوتی کی پوجا کر رہا ہے، سورج کی کر رہا ہے، آگ کی کر رہا ہے، لیکن اصل میں وہ کر کس کی رہا ہے؟ شیطان کی پوجا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے، اور شیطان نے کہا کہ یقیناً میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے لوں گا۔ اب اس سے مراد لٹرلی لوگ بھی ہیں، اور اس سے مراد وہ رزق بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو دیا جاتا ہے، لیکن لوگ اس میں سے جا کر جو ہے وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور وہ رزق جو ہے وہ اس طرح شیطان کو پہنچتا ہے۔ اور یقیناً میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں حکم دوں گا سو وہ ضرور میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے۔ جیسے عرب کا رواج تھا نا کہ جب کوئی ایک اونٹنی یا کوئی گائے جو ہے وہ بہت زیادہ بچے پیدا کر لیتی تھی، 10 بچے یعنی، تو وہ اس کا
کان جو ہے وہ اس کو چیر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اب یہ ہمارے اس بت کے نام پہ۔ اور اسی طرح جس اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہوتے تھے، پھر وہ اس اونٹ کو آزاد کر دیتے تھے اور اس کے اوپر نہ تو کوئی سواری کرتا تھا اور نہ ہی اسے کچھ کہتا تھا۔ ان کو ضرور حکم دوں گا سو یقیناً وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو ضرور بدل دیں گے۔ یعنی اس سے مراد جو ہے وہ جینڈر بھی ہے، جیسے یعنی عورتوں کی جو یعنی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اس کو ختم کر دینا، یا مردوں کی بچہ پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم کر دینا، یا اس طرح دانت جو ہیں ان کے اندر سپیس ڈلوانا، یا اس طرح جیسے ٹیٹوز جو ہیں وہ بنوانا، یعنی اللہ کی تخلیق کو بدل دینا۔ تو اب تو باقاعدہ طور پر پورا جینڈر ہی چینج ہو جاتا ہے کہ عورتوں سے مرد، مرد میں شفٹ ہونا اور مرد سے عورتوں۔ تو ان سب کو جو ہے یہ سارے جو ہیں وہ شیطانی اعمال ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو دوست بناتا ہے تو بلا شبہ اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ۔ وہ انہیں وعدہ دیتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان کو دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں ہم عنقریب جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون بات میں سچا ہے؟ نہ تمہاری تمناؤں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر۔ جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو بھی نیک اعمال میں سے کوئی عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور دین میں اس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی اس نے اپنی پوری زندگی جو ہے، اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ کر لیا، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خاص دوست بنا لیا تھا۔ دنیا میں 2 ہی لوگ ہیں جن کو خلیل اللہ کا جو ہے وہ لقب جو ہے وہ ملا ہے، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، اور اگر اللہ مجھے اس طرح خلیل نہ بناتے اور مجھے دنیا میں کسی کو دوست بنانے کی اجازت ہوتی تو میں سیدنا ابو بکر کو جو ہے وہ اپنا دوست بناتا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہمیشہ سے احاطہ کرنے والا ہے۔ اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور اس کتاب میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا، یعنی یتیم کے مال کے بارے میں ہے، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، اور بے بس کمزور بچوں کے بارے میں۔ اب یہ کیا ہے کہ کوئی یتیم لڑکی آپ کے پاس ہے اور اس کا مال بھی ہے، تو اس کے ولی کیا کرتے ہیں کہ بجائے اس کا نکاح کسی اور سے کرنے کے فورسلی اس کا نکاح جو ہے وہ اپنے ساتھ کر لیتے ہیں تاکہ اس کا مال جو ہے وہ ہمارے پاس رہ جائے۔ ایک یہ طریقہ تھا، اور ایک عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی عورت کا اگر ولی بننا چاہتے تو اس کے اوپر آ کے چادر ڈال دیتے تھے، پھر وہ چاہے تو اس کا آگے نکاح کر دے، چاہے تو اس کی موت تک اس کو اپنے پاس ہی رکھے تاکہ اس کا مال جو ہے وہ اس کے پاس رہے۔ تو اللہ نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا ہے۔ تو بچوں کے بارے میں بھی، اور یہ کہ تم اور بچوں کے بارے کیونکہ اسلام سے پہلے جو ہے عورتوں اور بچوں کی کوئی میراث نہیں تھی، یعنی ان کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے اس کو خوب جاننے والا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت والے دن جو ہے، یعنی جنت میں ہم ایسے ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو اٹھا کر قریب کیا،
اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی کا خوف رکھے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اب نکاح ہوا، شادی ہو چکی ہوئی ہے، اب مرد جو ہے وہ کسی اور عورت میں انٹرسٹڈ ہے یا کسی اور عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب سپریشن ہو جائے، بلکہ عورت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا حق تھوڑا سا کم کر دے، تاکہ یعنی شادی کا جو نکاح کا جو رشتہ ہے وہ قائم رہ سکے۔ جیسے سیدنا سودا جو تھی وہ ایجڈ تھی، ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بڑھاپے کی وجہ سے ان کو ڈائیورس نہ دے دیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے ڈائیورس نہ دیں، تو یہ کریں کہ جو میری ٹرن ہے نا وہ میں سیدہ عائشہ جو ہے ان کو ہبہ کرتی ہوں، یعنی میری ٹرن پہ آپ سیدہ عائشہ کے پاس چلے جایا کریں، لیکن مجھے اپنے نکاح میں رکھیں۔ تو اس طرح ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کو اس طرح کوئی بے رخی کا کوئی اندیشہ ہو تو اپنے جو رائٹس ہیں ان کو تھوڑا سا کم کر دے، دونوں آپس میں سے کسی طرح کی صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے، اور ہر نفس میں حرص حاضر رکھے گی۔ حرص سے مراد یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو میرے حقوق ہے وہ مجھے مل جائیں، لیکن جو میرے ذمے حقوق ہیں وہ مجھے یعنی ان کے بارے میں مجھ سے اتنی پوچھ گچھ جو ہے وہ نہ ہو۔ اور اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو ہمیشہ سے ہی پورا باخبر ہے، اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو۔ یعنی اگر آپ کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو یہ بڑی ایک سٹرک سچویشن ہے کہ عدل کا یعنی کس کس چیز میں عدل کریں گے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ یہ میری تقسیم ہے، لیکن مطلب میں اپنے دل کے بارے میں اپنے اوپر جو ہے وہ کنٹرول نہیں کرتا، یعنی جس طرح یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی وہ سیدہ عائشہ کے لیے زیادہ تھی، لیکن انہوں نے ویسے یعنی کپڑے میں، جوتے میں، یعنی ٹرن میں جو ہے وہ انہوں نے تقسیم کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ خواہ تم حرص بھی رکھو، چنانچہ تم بالکل ایک جانب پوری طرح نہ جھک جاؤ۔ جو شخص جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف جھکا ہوا ہو، یعنی انکلائن ہو کہ اس کو ہر چیز دے رہا ہے اور دوسرے کو نہیں دے رہا، تو کیا ہوگا کہ قیامت والے دن وہ شخص جو ہے وہ ٹیڑھے پن کے ساتھ آئے گا کہ اس کی ایک باڈی کا ایک پورا حصہ جو ہے وہ پیرالائز ہوگا اور ایک حصہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا، کہ تم دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، یعنی ایک کی تو پرواہ ہی نہیں کر رہے اور ایک کو یعنی پوری ذمہ داریوں کے ساتھ اس کو قبول کیا ہوا ہے۔ اور اگر تم اصلاح کرو اور تم ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے غنی کر دے گا۔ یعنی اب سارے معاملات کے باوجود بھی یعنی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اب ڈیورس ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ صرف اس شخص کے ذمے ہی نہیں تھا کہ وہ تمہیں رزق دے، اور نہ ہی یعنی اس مرد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں یہ ایک ہی عورت تھی کہ اب اس کے بعد میری زندگی ختم ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس ڈیورس کے ٹائم پہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وسعت رکھنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکی کے لیے بھی کوئی سبب بنا دیں گے، اللہ اس لڑکے کے لیے بھی کوئی سبب بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بڑی وسعت والا، کمال حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے۔ اور بلا شبہ تم سے پہلے جو لوگ خطاب دیے گئے تھے یقیناً انہیں بھی اور تمہیں بھی ہم نے وصیت کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے ہر طرح بے پرواہ اور ہر تعریف کا حقدار ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ اگر ساری دنیا بھی جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے تو یہ چیز اللہ کی شان کو نہیں بڑھا سکتی، اور اگر ساری دنیا جو ہے وہ اللہ کا انکار کر دے تو یہ چیز بھی اللہ کی شان کو کم نہیں کر سکتی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو، اور دوسروں کو لے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ نافرمان قوم کو لے جائے اور ایسی قوم کو لے آئے جو اللہ کی اطاعت کرنے والی ہو۔ جیسے پہلے جتنے بھی انبیاء کی جو امتیں تھیں ان پر جب یعنی عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو لے گیا اور اس کی جگہ نئے لوگ لے آئے، تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ سے
پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جو دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ یعنی جو شخص صرف دنیا چاہتا ہے تو اس کو دنیا ہی ملے گی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن جو شخص دنیا اور آخرت چاہتا ہے تو اللہ اس کو دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ تمہاری اپنی جانوں کے لیے یا والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ یعنی آپ نے انصاف پر قائم رہنا ہے، چاہے دوسری طرف آپ کے والدین ہوں یا آپ کے رشتہ دار ہوں یا اپنی جان ہو، فیصلہ آپ کے خلاف ہو رہا ہے لیکن آپ نے رہنا انصاف پہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی مالدار ہے یا فقیر ہے، یعنی کسی کے مال کے روب میں یعنی آ کے عدل سے نہیں ہٹنا، اور کسی کے فقیری کے خوف سے عدل سے نہیں ہٹنا، ان دونوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے۔ چنانچہ خواہش نفس کی اتباع نہ کرو، یعنی اپنے نفس کے پیچھے نہ لگو کہ تم عدل کرو، اور عدل سے یعنی ہٹ جانا، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم زبان کو پیچ دو یا پہلو تہی کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے جو تم عمل کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قولا سدیدا، کہ سیدھی بات کیا کرو۔ اور لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، یعنی اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے اس نے نازل کی، یعنی اس سے مراد دوسری آسمانی کتابیں ہیں۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا کفر کرتا ہے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، بہت دور کا بھٹک جانا، یعنی وہ سیدھی راہ سے اتر گیا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں ہے، یعنی اسلام لانے کے بعد جو ہے وہ مرتد ہو گئے، کہ ان کو بخش دے اور نہ یہ کہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ آپ منافقوں کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے واقعتاً دردناک عذاب ہے۔ اب یہ جو ہے وہ ٹونٹ کیا جا رہا ہے کہ منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ یعنی مومن کو ہونے کے باوجود جو ہے، یعنی مومن لوگ موجود ہیں لیکن پھر بھی جا کر کیونکہ کافر جو ہیں وہ رئیس ہیں، یا کیا کافر کیا ہے وہ ویل سیٹلڈ ہیں، یا کافر جو ہے وہ کیا ہے کہ اثر و رسوخ والے ہیں، تو وہ مومن سے دوستی کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں، کافروں کے آگے جھکتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ رہنے سے کچھ ہماری بھی ٹھاٹھ باٹھ جو ہے وہ بن جائے۔ تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرما رہا ہے کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو بلا شبہ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ عزت اور ذلت دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تم پر حکم نازل کر دیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کے یاد کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی ایسی محفل میں آپ کا جانا ہو جہاں اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا رسول کا یا اللہ کی یاد کا، تو ایسی محفل میں نہ بیٹھو۔ اگر آپ وہاں پہ بیٹھے رہیں گے تو پھر اس سے مطلب یہ اخذ ہوتا ہے کہ آپ بھی ان جیسے ہی ہیں۔ جیسے ایسی محفلیں جہاں پر یعنی گانا گایا جا رہا ہے، ڈانس کیا جا رہا ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، یا اس طرح کے لطیفے پڑھے جا رہے ہیں، جیسے حشر کے بارے میں ہے، جیسے جو ہے وہ جنت کے بارے میں ہے، جیسے جو ہے وہ جنتی نعمتوں کے بارے میں ہے، اور اسی طرح دوزخ کے فرشتوں کے بارے میں ہے، یا موت کے بارے میں ہے، کوئی بھی یعنی وہ محفل ہے جس میں اس طرح کا مذاق یا بات یا اللہ اور رسول کے بارے میں کوئی بات اس طرح کی جا رہی ہے تو اس محفل سے فوراً وہاں سے اٹھ جانا ہے۔ تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائے، یعنی جب تک کہ وہ ٹاپک چلتا رہے تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں، جب وہ ٹاپک کلوز ہو تو تب دوبارہ اس کے اندر آئیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ ان لوگوں جیسے ہی ہیں، بلا شبہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہوگے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں، پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی فتح ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یعنی یہ منافق ہے کہ جب فتح ہو تو کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ ہم تمہارے ساتھ تھے،
اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے، یعنی پھر کیا کہتے ہیں، اگر کافر جیت جائیں تو ان کو کہتا ہے کہ ہم نے تو تمہیں مسلمانوں کی انفارمیشن لا کے دی تھی، ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راہ نہیں بنائے گا۔ بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی منافق اپنی طرح سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو اور اللہ کو جو ہے وہ اس طرح دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم تو بڑے چلاک ہیں کہ ادھر کے بھی ہیں اور ادھر کے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منافق کی مثال جو ہے وہ اس بکری کی طرح ہے کہ جو دو ریوڑوں میں ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہتی ہے، نہ وہ اس ریوڑ کی ہے نہ وہ اس ریوڑ کی ہے، میں دھوکہ دینے والا ہے۔ اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ منافق کی نماز کے بارے میں جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سست روی سے جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے اور سورج کو دیکھتا رہتا ہے، اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو اٹھ کے فٹافٹ یعنی مرغ کی طرح جو ہے وہ 4 ٹھونگے زمین پہ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری نماز ہے، اور اس میں وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے لوگوں کو، یعنی اس کی نماز جو ہے وہ دکھاوے کی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم، وہ درمیان میں ہی ڈاواڈول ہے، یعنی کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اب وہی بات دوبارہ ریپیٹ کی جا رہی ہے خبردار کرنے کے لیے اور ذہن نشین کرنے کے لیے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک واضح حجت بنا لو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اب حکم دے دیا ہے کہ کافروں کو دوست نہیں بنانا، پھر بھی اگر آپ کافروں کو دوست بناتے ہیں تو اٹس مین کہ آپ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، تو یعنی یہ اللہ کے لیے دلیل ہے کہ اللہ کی آیات کا آپ نے انکار کیا تو اب اللہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ اس پر آپ کو عذاب دے۔ یقیناً منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کو ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ منافق جو ہے وہ کافر سے بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ وہ سب سے نچلے درجے میں، کافر تو اسٹریٹ فارورڈ کافر ہے نا کہ اس نے زبان سے اور اپنے عمل سے اور ہر چیز سے یہ اقرار کر لیا کہ اس نے اللہ کی نہیں ماننی۔ منافق تو جو ہے وہ چلاکی لگا رہا ہے نا کہ وہ ادھر سے بھی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ مجھے آسانیاں ملے، اور وہ ادھر سے بھی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، اس لیے منافق کا جو درجہ ہے وہ جہنم میں سب سے نچلا ہے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ منافق ہونے کے بعد انہوں نے اپنی توبہ کی اور پھر اصلاح کر لی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام دیا اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی اگر کوئی توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو پھر وہ مومنوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے سے، یعنی اللہ کو اس سے کیا، یعنی کیا کوئی خوشی ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دے، یا کوئی یعنی اس سے کیا اللہ کا فائدہ ہے کہ اللہ عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے جو ہیں وہ بہت محبوب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک دفعہ جنگ میں جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ قیدی بنا کے لائے گئے، اور جو ایک عورت تھی اس کے پستان جو ہے وہ دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ ادھر ادھر جو ہے اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، اور جیسے ہی اس کا بچہ اس کو ملا اس نے فوراً اس کو اپنے پیٹ کے ساتھ جو ہے وہ لپیٹ لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ عورت اپنے بچے کو بھی آگ میں نہیں پھینکے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو بھی اپنے بندے اس سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کو اس طرح آگ میں پھینکے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے سے، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو اور اس پر ایمان رکھو، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے قدر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارا پارہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ کسی کا بیٹا کوئی کوشچن